شاہد حسن صاحب آپ کی مہربانی. باقی تباہی اور بربادی اور مہنگائی تو اس دنیا میں ہے ہی بے تاشا، اس پہ تو کوئی مہینوں بات ہو سکتے ہیں. لیکن چلو یار، پیٹ میں کچھ نہ ہو تو آدمی کوئی گزارا کر لے، کوئی ترکاری نہ ہو تو سوکھی روٹی کھا لے، کچھ اور مسئلہ ہو، گاڑی نہ ہو تو پیدل چلے، دوائی نہ ہو تو چلو پھر بھی گزارا کر. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اوپر سے یہ گرمی کا عالم ہو اور اوپر سے آپ کا بجلی جو ہے نا، اگر چلاؤ، اول تو چلا نہیں سکے، اگر چلاؤ اے سی کا آپ کے پاس ہے نہیں، اگر پنکھا بھی چلاؤ تو آپ کو یونٹ 50 اور 45 اور 48 روپے کا پڑتے ہیں. پاک پروردگار، میں کہتا ہوں اس جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں یا جنہوں نے یہ معاہدے کیا، یہ جس نے نندی پور معاہدہ کیا، جس نے نیلم جیلم والا معاہدہ کیا، جس نے جناب یہ فیکچارج والا کیا، جس نے جناب یہ وہ کارخانہ چل ہی نہیں رہے اور بلوں کے اندر ہم وہ بل دے رہے. پاک پروردگار ان کو تباہ و برباد کرے، مولا اس کا خاندان تباہ کرے، مولا ان کو کوئی ایک نسل بھی نہ چھوڑے جنہوں نے اتنا بھی نہیں سوچے. اب کوئی کہتا ہے رینٹر پاور کا معاہدہ ہوا، کسی نے نندی پور کا معاہدہ کیا، کسی نے نیلم جیلم کا معاہدہ کیا. کوئی کہتا ہے بھائی ہمیں نہیں معلوم، یہ چینلوں پر کہتے ہیں کہ آدھا کارخانے زرداری صاحب کا اور آدھا نواز شریف صاحب کا ہے. وہ بھائی تم لوگ کے کارخانوں پہ کارخانے ہزاروں نہیں کروڑوں بناؤ تو فائدہ کیا ہے؟ کہا تو تم نے دو روٹی ہے نا. انسان تو وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ بھر جائے نا تو کہتے دوسرا بھوکا کیوں سوئے، جس کے وجود پہ کپڑے وہ کہتے دوسرا ننگا کیوں ہو. وہ بھائی جانا تو سب نے ایک اللہ کے پاس ہے، جواب تو اسی کو دینا ہے. جس کا زیادہ مال ہوگا وہ زیادہ حساب دے گا، جس کا توڑا ہوگا وہ توڑا حساب دے گا. آگے ان کے جو کرائے والا ٹٹو رکھا ہوا ہے، کرائے والا ٹٹو ہے ان کا، کوئی معاشیات کا ماہر نہیں ہے. یہ جو ان کے وزیر رکھا ہوا ہے نا، یہ بھی کرائے کا ٹٹو لے کر آیا ہوا ہے اورنگزیب. اس سے پوچھو، ایک اخبار والا کو جواب وہ دے نہیں سکتے. اس کا وجہ ٹیکس کن لوگوں کے اوپر لگایا ہوا ہے. خدا کی قسم، جو 5 مرلے گھر والا ہے، جو موٹر سائیکل والا ہے، جو وہاں سے پورا کرتے ہے، جو ادھر سے کسی بڑا گاڑی والا، کسی بڑا کارخانے پہ، کسی بڑے جاگیردار پہ تو ٹیکس ہی نہیں ہے. بڑے جاگیرداروں سے یہ لوگ پوچھتے، بڑے سوسائٹی سے یہ لوگ پوچھ سکتے؟ نہیں پوچھ سکتے. ابھی یہ کہہ رہا سارا سوسائٹی جیلی ہے تو تم مرتے کیوں نہیں ہے؟ پہلے تم لوگوں نے جب دیکھ رہا تھا جو ٹی وی کے اوپر بڑا بڑا اشتہار آ رہا تھا، یہ فلانا سوسائٹی بن رہے، یہ فلانا سوسائٹی بن رہے، فلانا سوسائٹی بن رہے، اس وقت تم کدھر تھے؟ جب لوگوں نے کسی نے پینشن کا پیسے ڈالے، کسی نے ماں کا زیور بھیجے، کسی نے بیٹی کا زیور بھیجے کہ چلو ہر مرضی کا خواہش ہے میرا 2-3 مرلے کا پلاٹ آ جائے. اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں اسلام آباد کے اندر تمام سوسائٹی غیر قانونی. ہم نہیں کہتے کہ قانونی ہے، لیکن پہلا تو سوسائٹی والا کو پکڑو جنہوں نے پیسے انویسٹ کیا آج سے 20 سال پہلا، 30 سال پہلا، 50 سال پہلا، ان کو تو 4 گنا زیادہ پیسے دے دو. ان کا کیا قصور ہے؟ اوپر سے سیمنٹ کتنا مہنگا ہو گیا، سریا کتنا مہنگا ہو گیا. آگے یہ کہہ رہے یہ کرے کہ ٹٹوس کو اس لیے بول رہا ہوں، سارا دنیا کا سروے یہی ہے کہ کم سے کم جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ 11% ہے. انہوں نے آگے سرکاری ملازمت کو 7% دیا، پینشن والا کو 3.5% دیا، اور اپنے اوپر بیٹھ کے تماشے پہ تماشے بنا رہا. جناب ادھر آ کے 2-4 بندوں نے کاغذیں پاڑ دیا، 2-4 نے جناب فضول گالی گلوچ کیا. وہاں سے جناب اسپیکر صاحب نے بولا میں اس کو اسپائنج کرتا ہوں، یہ بدتمیز ہے، یہ بدتمیز ہے. شور شرابے میں 5 دن کے اندر بجٹ پاس ہو گیا. جواب کا پیو. ان کے اپنا وزیر کہہ رہے، ان کے اپنا وزیر کہہ رہے انیپ عباسی صاحب کہ بھائی یہ 10-20 کروڑ جو بند کارخانے اس کا پیسے کیوں دے رہے؟ رب گواہ ہے کہ 20 سال ہو گیا میں نے ٹی وی کا شکل نہیں دیکھا، ہمارا بل کے اندر بھی ٹی وی موجود ہے. وہ بھائی جب ایک دفعہ غلطی تو اب کاٹ دو نا. اس کے بعد مجھے نندی پور سے کیا لینا دینا؟ بجلی کے بل میں نندی پور کا بھی ذکر ہے. مجھے نیلم جیلم سے کیا لینا دینا؟ اس میں جناب اس کا بھی ہے. پھر جناب اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ. وہ بھائی میں نے آپ کو کہا کہ فیول لے لو، میرے لیے پانی سے بناؤ، دوا سے بناؤ، گوبر سے بناؤ، کسی اور چیز سے بناؤ، میں نے آپ کو کہا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کرو. آگے بندے کا تنخواہ دیکھو، خود ان کے تنخواہ بنائے خدا گواہ 600%، 600%. 75,000 سے اٹھا کے پی اے کا تنخواہ 5,75,000 کیا، ایم این اے کا تنخواہ جناب 7.5 لاکھ کیا، وہاں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا 10 لاکھ کیا، نوکر ان کا فری
بجلی ان کا فری، گاڑی ان کا فری، کھانا پینا ان کا فری. اور جناب غریب ہے اب جو بیٹھا ہوا کشمیر میں وہ ویسے نہیں بیٹھے، وہ کچھ نہیں مانگتے، وہ لا قانونیت کے خلاف بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر یہاں پاکستان سے وزیر کیوں بٹھاتے ہیں، ہمارا پانی ہے، ہمارا بجلی ہے، ہمارے اوپر مہنگا کیوں دے رہے. اب یہ اس دن سے ڈرو جو پاکستانی بھی ہم قریب اگلے بجٹ سے پہلا یا اگلے بجٹ کے بعد، زیادہ دیر نہیں ہے. ہمارا کوئی پارٹی نہیں ہے، مولا سب پارٹیوں کو تباہ و برباد کرے، مولا سب لیڈروں کو تباہ و برباد کرے. اس لیے جو غریب کی بات نہیں کرتے، قانون کی بات نہیں کرتے، انصاف کی بات نہیں کرتے، اصول کی بات نہیں کرتے، وہ ہمارا بیٹا بھی، وہ مولا کا بھی بیڑا غرق کرے. بھائی تم لوگ اس لیے وزیر ہو، تم تو ہمارے اوپر بوجھ بنے ہو، ہمارے دروازے پر آئے ہو، ہم نے آپ کو چائے بھی پلایا، پانی بھی پلایا، آپ کو کرسی بھی پیش کیا، آپ کو جیب میں پرچی بھی ڈال دیا، آپ کو وزیر بھی بنا دیا. اب کھانا خراب ہو، تم لوگ ہمارا پیچھے پڑے ہوئے. وہ بھائی جاؤ ان ملکوں سے معاہدے کرو اپنے کمیشن کے لیے، اپنے پیسے کے لیے. اب 252 ارب روپے انہوں نے دیا پولیس کو. بھائی پولیس سے تو پہلا لوگ تانگ ہے، وہ تو پہلا تباہی اور بربادی کر رہے. انہوں نے کون سا نیک نامی والا کام کیا. اب ادھر سے آدھے ملک میں مولا، وہ پاکستان کے اندر وہ جتنا انٹرنیشنل لیڈر ہے مولا، ان کا بھی بچے تباہ و برباد کرے، بیڑے غرق کرے، ان کو بھی اللہ غرق کرے. کیونکہ وہ بھی پاکستانی مزدوروں کو، غریبوں کے نام پر باہر ملکوں کے دورے کر رہے، انٹرنیشنل ویزے جیب میں ڈال رہے. میں نیشنل لیبر فیڈریشن، میں ورکر لیبر فیڈریشن ہوں، میں پلانا فیڈریشن ہوں. جا کے کسی نے 200 سال کا کتاب لکھے، کسی نے سال کا کتاب لکھے، اپنے لیے کارخانے اور مرات اور پیسے اور اٹلے بنائے. 40,000 ویکنسی ڈیمالش ہو گیا. 40,000. بھائی گورنمنٹ کا کام ہے اللہ کو پیدا کرو. تم لوگوں نے پہلا ختم کیا. چارے مت کرو، آپ کا ٹائم قیمتی، ہمارا بھی قیمتی. ان کے تباہی بربادی اتنا ہے، بے غیرت لوگ ہیں. ان کے وزیر کیا کیا 3 وزیر رکھا ہوئے، 50 وزیروں کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو گھر بھیج دو نا. یہ منسٹر ہے، یہ اسٹیٹ منسٹر ہے، دو دفعہ کرو، ان کو فارغ کرو. 40,000 ملازموں کو ملازمات دو. یہاں میں الفن کہہ رہا ہوں، 4 سینیٹروں کو ختم کرو، 4 وزیروں کو ختم کرو، 4 اسٹیٹ منسٹروں کو ختم کرو، 4 بیوروکریٹوں کو ختم کرو، 16 بندوں کو فارغ کرو. 40,000 لوگوں کو، 40,000 خاندانوں کا چولہا چل جائے گا، آباد ہو جائے گا. ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، نشاوری کر رہے ہیں. تعلیم کا نظام تباہ و برباد ہو گیا، تعلیم کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. ادھر آ کے ہارے مہینے کھڑا ہوتے ہیں، وہ ایک اس طرح سارا جناب اس کے مقابلے میں آ گیا. اس کو تو آتا نہیں ہے، وہ علی محمد خان ہے، اس کو تو کوئی آتا نہیں ہے. وہ تو اپنا شخصیت ظاہر کرے، جس دنیا میں صرف میں قابل آدمی ہوں. جاؤ بھائی کہیں مدرسے میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے 99 ناموں کے سامنے یہ بات کرو، اللہ کے 99 ناموں کے سامنے یہ بات کرو. ادھر اللہ کے 99 ناموں کے سامنے سارا ظلم ہو رہا ہے، سارا زیادتی ہو رہا ہے، سارا بدماشی ہو رہا ہے. کوئی غریب کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی غریب کا پرواہ کرنے والا نہیں ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے غیر ضروری معاہدے کیا ان کو ختم کرو. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی ختم کرو، یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی ختم کرو. غریب کو 10-12 روپے پہ یونٹ بجلی دو، تاکہ کم از کم رات کو پنکھے، دیہڑی دار آدمی رات کے پنکھے کے نیچے نہ سو کے در جائے. خدا کی قسم بجلی کا بل اس لیے بجلی استعمال نہیں کر سکتے کہ بل نہیں دے سکتے. لوگ غریب لوگ جا کے بازار میں ادھر جاؤ، دودھ کا ایک پیکٹ جناب 550 روپے میں ملتا ہے. ان وزیروں نے خریدا کب ہے؟ جاؤ وہاں پہ 3,500 روپے پہ کلو گوشت ملتا ہے. کوئی غریب آدمی سوچ سکتے 3,500 روپے تک جناب وہ 2 من کا بوری باٹے کا چلا گیا. یار کمال کرتا ہے یار. دیہڑی کتنا ہے؟ 800. صبح 6 بجے آتے، آگے سے اے سی میں کہتے ہم بڑا کام کرتے، ہم بہت کام کرتے. اے سی میں بیٹھ کے، اے سی گاڑی میں، اے سی دفتر میں، اے سی میں بیٹھ کے ٹی اے ڈی لے کے، ٹکٹ فری، جاز فری، کھانا فری، گھر فری، نوکر چاکر فری، سارا کہتے ہم کام کرتے. کام وہ کرتے جو 6 بجے اٹھتے اور ریڑھی پکڑ کے اور شام کو 6 بجے تک ریڑھی چلا کے جب گھر آ جاتے پھر اس کا پتہ چلتے اور آگے آ جاتے. کہتے گھر میں ٹماٹر نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں گھی نہیں ہے. وہ اپنا جیب کو دیکھتے، پھر کہتے گزارا کرو بچوں، کچھ نہیں ہے. یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ غرق ہو جائے گا. وہ کسی نے سچ کا جو کفر کے نظام چلتے، نہ انصافی کا نظام نہیں چلتے. انصاف ان کو کرنا ہوگا، انصاف ان کو دینا ہوگا. اپنے یہ جس سے جاز خریدے، کسی نے 11 کروڑ روپے کا جناب وہ گاڑی خریدے، کسی نے کیا خریدے. یہ دنیا چھوٹا سا ہے، اللہ کو سب نے جواب دینا.
یہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہے، آنکھیں ماتھے پر رکھتے ہیں. پہلے یہ جو ابھی چیئرمین ہے تو شریف آدمی آیا ہوا ہے، اس سے پہلے ایک بدماش تھا، وہ کیا رنداوا منداوا وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا. کدھر گیا وہ رنداوا؟ اسی طرح سارے رنداوی چلا جائیں گے، صرف رہے گا اللہ کا نظام، اللہ کا نظام رہے گا. تو یہ خدا کا خوف کرے، غریبوں پر رحم اور شفقت کرے، اسلام کے مطابق چلے. سفید پوشوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ خیرات سفید پوش کے اوپر. یہ جو چھوٹے ملازم ہیں 1 سے 16 تک یہ تو سفید پوش ہے، یہ تو نہ مانگ سکتے نہ کچھ کر سکتے نہ جیب کر سکتے. تو اسی دکھ کے دل کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پھر بھی پاکستان 1000 گنا زندہ باد.